بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے درس میں ہم ایک اور اہم جرم کی طرف بات کریں گے، گناہ کی بات کی طرف کریں گے جو کہ لوگوں میں پایا جاتا ہے اور اس کی وہ پرواہ نہیں کرتے، اور وہ ہے چغل خوری، جو کہ ایک حرام عمل ہے، ناجائز ہے اور بڑا گناہ ہے، اور خاص طور پہ جب اس سے مقصد ہوتی ہے فساد پھیلایا جائے، لوگوں کے درمیان فساد پھیلایا جائے، تو اس صورت میں تو اس کے لیے جب قرآن کریم میں بھی خاص طور پہ ان لوگوں کے بارے میں جو کہا کہ جس قسم کی جو باتیں کرتے ہیں، حماز مشاء بنمیم، ان لوگوں کے بارے میں جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، ان کو کتنی ہی مذمت کی گئی ہے ان سے، یہ بہت عیب جو غیبت کرنے والے اور چغلی کے ذریعے سے فساد برپا کرنے والے کی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو بھی بولتا ہے، جو بھی منہ سے نکالتا ہے، اس کے پاس ہی نگراں فرشتہ موجود ہوتا ہے، اس کی ہر چیز کو نوٹ کرتا ہے۔ جہاں تک کہ حدیث ہے، اس میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ تو چغل خور سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہی ہے کہ ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا، جھوٹ کا مرچ مسالہ لگا کر بیان کرنا تاکہ ان دو کے درمیان لڑائی فساد ہو، اور یہ بات آگے پہنچاتا ہے، پھر اس طرح یہ بات بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ آپس میں لڑائی جھگڑا فساد، اور پھر کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو لہذا یہ ہے وہ چغل خور۔ تو اس طرح اگر کوئی شخص کسی کے پاس جا کر اس طرح چغل خوری کرے تو اس شخص کو چاہیے کہ اس کی تصدیق نہ کرے، اس کی بات کو نہ سنے، اور جس کے بارے میں بتائی جائے اس کے متعلق کو رائے نہ قائم کر لے کہ جو اس نے کہا ہے بالکل صحیح ہے، اور نہ اس کی تحقیق وغیرہ کی جائے، بلکہ اس چغل خور کو منع کیا جائے کہ تم یہ باتیں مت کرو، اس طرح مت چغلیاں کرو، لوگوں کو مت اس طرح خراب کرو، اس کو سختی سے منع کر دیا جائے۔ اور اگر کوئی شخص اس کو حلال سمجھتا ہے، جائز سمجھتا ہے، چغلی کرتا ہے، تو اسے بتایا جائے کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چغل خور کے لیے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص اسے حرام سمجھتا ہے، انسان ہونے کے ناطے سے اس سے چغلی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہے، چاہے تو اس کو گناہ پہ سزا دے دیں، چاہے تو اس کو معاف کر دیں۔ تو لہذا اسی لیے پھر اس چیز کو کتنی سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اور اگلی حدیث سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا دو قبروں کے پاس سے، تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور انہیں وہ عذاب کسی بڑی بات پر نہیں ہو رہا۔ یہ فرمایا کہ کیوں نہیں، وہ بڑی بات ہی تو ہے کہ ان میں سے ایک تو چغل خوری کیا کرتا تھا، اور دوسرا اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ تو یہ الفاظ جو صحیح بخاری اور مسلم میں آئے ہیں، اور اس میں تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں بتایا ہے۔ تو اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ گناہوں کو چھوٹا اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں کیا ہے، ایسی بات نہیں، لیکن ان کا انجام بہت بھیانک بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی اس سے معلوم ہوئی کہ عذاب قبر کا اس بات ہے، حق ہے، جو نہیں مانتے وہ ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ چیز جو قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اس کے باوجود وہ اس کو انکار کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ چغل خوری کی سخت حرمت بیان کر دی کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور اس کی سزا جو ہے کتنی سخت ہے کہ قبر میں بھی اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی کہ نجاست کو ہمیشہ صاف کرنا چاہیے، اور نماز کے لیے نہیں، ہمیشہ ہر حالت میں اپنی پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ آپ نے جو جیسے دوسری روایات میں آتا ہے کہ کھجور کی ایک شاخ کے دو ٹکڑے کیے اور انہیں دونوں قبروں پر گاڑ دیا، اور پھر فرمایا کہ جب تک کہ یہ خشک نہ ہو تو ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ کا ہے، آپ کا خاص ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو عام آدمی کو کیسے معلوم ہو کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، لہٰذا یہاں پہ ٹہنیاں لگاؤ، یہاں درخت لگاؤ، یہاں پھولوں کی چادریں چڑھاؤ، یہ کہاں سے اس کو پتہ چل گیا؟ یہ تو کہیں پہ نہیں آیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ تو پھر خاص ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور آپ نے یہی کہا کہ میری شفاعت سے ان کا عذاب ہلکا ہو جائے گا، کہ آپ کی طرف سے سفارش ہے، شفاعت ہے ان کے لیے۔
تو لہذا پھر اس بات کا یہ سمجھنا کہ یہ بھی ایک سنت ہے، لہذا درختوں پہ درخت لگائے جائیں قبروں پر، اور ٹہنیاں لگائی جائیں، اور پھولوں کی چادریں چڑھائی جائیں، تو یہ چیزیں جو ہے یہ کہیں پہ بھی اسلام کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اور نہ یہ سب بدعات ہیں، ان سے بچ کے رہنا چاہیے اور اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث جو آتی ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں عواہ کے متعلق نہ بتاؤں کہ وہ کیا چیز ہے؟ وہ چغلی ہے، لوگوں میں کسی کی بات کرنا۔ اس معاملے میں بھی آپ نے عواہ یا عواہ اس کو کہا ہے، تو اس سے مراد بھی ہوتا ہے کہ جھوٹ اور بہتان اور اس قسم کی چغل خوری، باتیں پہنچانا، لے کر جانا، یہ سب اسی میں ہی شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس کو بھی آپ نے کتنی سختی سے کہا گیا کہ یہی چیز جو ہے یہی نمیمہ ہے، یہی چغل خوری ہے۔ تو لہذا باتوں کو اس طرح نقل کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، الا یہ کوئی ضرورت ہو، کوئی ایسی بات ہو جس کے کوئی فائدہ ہے، منفعت ہے مسلمان کے لیے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اس طرح کرنا کہ جس کے ذریعے سے فساد پھیلے، لڑائی جھگڑے ہوں، تو وہی ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی حتیٰ کہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی آپ سے کوئی بات اس طرح کی جائے جو کہ غلط ہو اور فساد پھیلے اس سے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے کوئی شخص کسی کے متعلق کوئی بات مجھ تک نہ پہنچائے، اس لیے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں تمہارے درمیان اس حال میں آؤں کہ ہر ایک کے بارے میں میرا سینہ صاف ہو، کسی کے بارے میں کوئی کدورت، کوئی قسم کا بغض، کوئی حسد، کوئی انتقامی جذبہ کچھ نہ ہو، میں بالکل پاک صاف یہاں سے چلا جاؤں۔ تو یہ بھی اسی بات کی دلیل ہے کہ آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی اس طرح کی باتیں آپ تک پہنچائی جائیں اور لوگوں کی غیبت کی جائے، چغلی کی جائے۔ اور اسی طرح کے پھر جو لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ ایک طرف کچھ کہتے ہیں ایک طرف کچھ کہتے ہیں، ان کو ذو الوجہین کہا گیا ہے۔ ذو الوجہین یعنی دو چہروں والے۔ اور اس کے بارے میں جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه۔ کہ آپ سے نے فرمایا کہ جو صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ تم لوگوں کو کانوں کی طرح پاؤ گے، جیسے کہ کان ہوتی ہے پہاڑ میں، جس میں ان میں جو جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہے۔ جب وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کر لیں اس صورت میں وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ تم اس امارت و حکمرانی کے بارے میں لوگوں کو بہتر پاؤ گے جو اس کو سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہوں گے، اور تم سب سے زیادہ برا شخص وہ ہے جو دو رخا ہے۔ دو رخے شخص کو پاؤ گے جو ان لوگوں کے پاس ایک رخ لے کر جاتا ہے، دوسرے لوگوں کے پاس دوسرا چہرہ، دوسرا رخ لے کر جاتا ہے۔ تو اس طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق بتا دیے اچھے لوگوں کے اور برے لوگوں کا۔ تو بات کی گئی اسی لحاظ سے کہ لوگوں میں جو اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں یا عادات ہوتی ہیں، تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ جاہلیت میں تھے، تو اچھی باتیں جو تھیں اس وقت بھی اچھی تھی، اس میں ان کی عزت کی جاتی تھی، احترام کی جاتی تھی، کوئی عزت کمی نہیں ہوئی۔ پھر اسلام قبول کر لیا تو ان کی عزت میں اور اضافہ ہو گیا، خاص طور پہ جب انہوں نے دین کا علم حاصل کر لیا۔ تو یہی صحابہ کرام جو جاہلیت میں تھے، جو اچھے اخلاق والے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عثمان ابن عفان ہیں، حضرت عمر ہیں، علی تو چھوٹے تھے، بہرحال یہ صحابہ کرام ان کا وہ مقام تھا، مرتبہ تھا، لوگ ان کی عزت کرتے تھے ان کے اخلاق کی وجہ سے۔ اور پھر جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے اور دین سیکھ لیا، دین کا علم حاصل کر لیا، تو یہاں پہ بھی ان کو مقام ملا۔ تو یہی ان کی اچھائی کی بات ہے کہ ان کی اچھائی بڑھتی چلی گئی۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ جو حکومت ہے، اقتدار ہے، اس کو سب سے زیادہ مستحق اور اہل وہ لوگ ہیں جو اس کو ناپسند کرتے ہیں، یعنی اس کے طلبگار نہیں ہوتے، پیچھے نہیں بھاگتے، لوگوں مانگتے نہیں ہیں۔ جو لوگ حکومت کا مطالبہ کرتے ہیں گویا ان کے اپنے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، مفادات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ آج ہمیں حکم مل جائے، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، ہم زمینیں، جائیداد، پلاٹ یہ حاصل کر لیں گے۔ تو وہ اسی کے لیے کوشاں ہوتے ہیں کس طرح ہمیں حکومت مل جائے۔ اور جو لوگ حکومت کو حاصل کرنے کو ناپسند کرتے ہیں ان کے اپنے کوئی مقاصد نہیں ہوتے، وہ تو اس لیے کرتے ہیں کہ حکومت مل جائے تو اس کے ذریعے سے وہ دینی اور قومی مفادات کو مقدم رکھیں گے
عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے تو وہ لوگ جو ہیں وہ خود نہیں چاہتے، تو ناپسند کرتے ہیں اس بات کو۔ اور پھر تیسری بات جو بتائی دو رخے شخص کے لیے، کہ اس کو سب سے بدترین قرار دیا وہ شخص، اس لیے کہ وہ کسی شخص کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوتا، اس کے اپنے مفاد ہوتے ہیں، تو جہاں پہ بھی جاتا ہے ان سے وفاداری ظاہر کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کی برائیاں بیان کرتا ہے۔ جب دوسرے لوگوں کے پاس جاتا ہے پھر ان سے وفاداری کا اظہار کرتا ہے، پہلے فریق کے خلاف باتیں کرتا رہتا ہے، یعنی وہ تمام لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اس کو بدترین شخص کہا گیا ہے۔ یہ شخص جو ہے وہ انتہائی برا شخص ہے، ادھر گیا تو کچھ، ادھر گیا تو کچھ، اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف چغلی بھی اور غیبت بھی اور ان کو فساد بھی پھیلانا۔ تو یہ شخص جو ہے دو رخا، یہ منافق تو جسے کہتے ہیں عملی طور پر، وہ اس قسم کا منافق ہے جو اس طرح لوگوں کو خراب کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور ہمیں روایت ملتی ہے، محمد بن زید سے روایت ہے کہ لوگوں نے ان کے دادا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ جب ہم اپنے بادشاہوں اور حکمرانوں کے پاس ہوتے ہیں تو ہم ان سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان باتوں کے خلاف ہوتی ہیں جو ہم ان کی عدم موجودگی میں کرتے ہیں، یعنی ان کے سامنے تو بڑی تعریفیں کرتے ہیں ان کی، لیکن ان کے پیٹھ پیچھے ان کی خرابیاں بیان کرتے ہیں، ان کی برائیاں کرتے ہیں، ان کی غیبتیں کرتے ہیں۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے رویے کو نفاق شمار کرتے تھے، اس کو نفاق کہا جاتا تھا۔ تو اس سے معلوم یہی ہوا کہ یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے، اور بعض اہل علم نے حکمرانوں کے پاس جانے سے منع بھی کیا، اس لیے کہ اس کے مفاسد بہت ہیں، کہ جس طرح اگر علماء فقہاء جو ہیں وہ حکمرانوں کی مجلسوں میں اس طرح حاضری دیں تو ظاہر ہے کہ ان کے سامنے مداہنت اختیار کریں گے، اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کے منہ پہ کچھ کہہ سکیں، تو ظاہر ہے کہ پھر ان کی خرابیوں کی تردید بھی نہیں کریں گے اور نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب علماء اور فقہاء عمراء کے مجالس میں جائیں گے تو ان سے مفادات حاصل کریں گے، پھر ان سے، اور پھر عمراء جو ہے اپنے ناجائز کاموں کے لیے ان سے سند جواز حاصل کر لیں گے، ہاں دیکھو یہ فلاں مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، فلاں علامہ صاحب کہہ رہے ہیں، تو اگر یہ میرا کام ٹھیک نہ ہوتا تو یہ علماء کیوں آتے میرے پاس، کیوں میری تعریفیں کرتے؟ تو اسی لیے پھر علماء کا اس طرح عمراء کے سامنے جانا، ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنا، ان سے مانگنا، ان سے اس طرح کی کرنا، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ تو لہذا پھر اسی لیے نقصان زیادہ ہے اس کا۔ جو شخص عمراء کے پاس تو ان کی تعریف کرے اور پھر باہر آ کر ان کی برائیاں بیان کرے تو یہی تو دو رخا شخص ہے، کہ وہاں جا کے تو بڑی ان کے کلابے ملا رہا ہے، قصیدے پڑھ رہا ہے، بہت ان کی تعریفیں کر رہا ہے، اور جب وہ باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے یہ ہیں وہ ہیں، خوب ان کو گالیاں دینا، تو یہ تو نفاق ہے۔ تو یہی دیکھیے کہ کس طرح صحابہ کرام کا فہم، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے صاف کہہ دیا کہ یہی تو نفاق، ہم اس کو شمار کرتے تھے۔ تو یہی بچنا چاہیے، تو یہ کہ علماء کو اس طرح ان لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہیں وہ ان کو استعمال نہ کریں اپنے مقصد کے لیے، اور پھر لوگوں سے کہیں گے دیکھو فلاں نے ہمیں فتویٰ دے دیا ہے، بس اس کے مطابق ہی ہم کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں میں بھی غلط تاثر ملتا ہے، لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ سب درباری ملا ہے اور یہ دیکھو وہاں جا جا کے یہ چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ اگر وہ نہ بھی حاصل کریں لیکن ان کے پاس جانے کی وجہ سے ان کو لوگوں کو موقع مل جائے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ پھر ان کے لیے اگر آپ کسی میں کوئی خیر ہے اور خیر سمجھتے ہیں تو پھر اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور اس سے کوئی اچھے کام لے لے اور وہ دین کے مطابق زندگی بسر کرے، دین کے مطابق لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے، دنیا میں بھی جو باتیں ہیں ان کو حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، اچھے طریقے سے عمل کرے۔ تو یہی ہے اسی لیے کہ جیسے امام احمد فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری ایک دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے تو میں وہی دعا جو ہے وہ حاکم کے لیے خاص کر دوں گا، کہ حکمران کے لیے دعا بنا دوں گا، اس لیے کہ یہی دعا جو ہے جب قبول ہو جائے گی تو پھر وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر ایک حاکم صحیح ہو جائے گا تو اس طرح پھر کتنے ہی فائدے ہو جائیں گے، کتنی عوام اور رعیت جو ہے اس میں اصلاح پیدا ہو جائے گی، اور اگر حاکم ہی برا ہو تو پھر عوام کیسے اچھے ہوں گے۔ اسی طرح تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تو ان پر ایسی مسلط کرتا ہے جو خراب ہوتے ہیں، ان پر ایسے حکمران آتے ہیں جو خود خراب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے اور ہمیں دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔